نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، سب سے قیمتی دولت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کی خوشی آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور جس کا غم آپ کے لیے سب سے بڑا غم ہو جاتا ہے، ان کے خوش ہونے پر آپ خوش ہونے لگتے ہیں اور ان کی تکلیف پر آپ دکھی ہونے لگتے ہیں، غمگین ہونے لگتے ہیں۔ یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیاری ترین چیز ہماری اولاد ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات سے محبت ہوتی اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، اور اپنے بعد پھر اپنے ہی حصے، اپنے وجود کے حصے، اپنے دلوں کے ٹکڑے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی۔ انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی کامیاب ہو، لیکن اگر اس کی اولاد کامیاب نہیں تو اسے اپنی کامیابیاں بھول جاتی ہیں۔ انسان خود کتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن اگر اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، بھٹک رہی ہو، تو انسان کو اپنی ترقی نظر نہیں آتی۔ اولاد انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں خوشیوں اور سعادت کا باعث ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک قیمتی ورثہ ہے۔ آپ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد، ان چیزوں میں سے دنیا میں بھی آپ کی اولاد ان چیزوں کی وارث بنتی ہے، جو کچھ بھی آپ مال و متاع میں سے چھوڑیں۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان کی اس دنیا میں وہ دلچسپی اور اس دنیا سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مبخلۃ مجبنۃ، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کا شکار ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان بزدلی کا شکار بھی ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ انسان بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے، لیکن اولاد اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اولاد اس کے بہت سے فیصلوں کو بدل ڈالتی۔ انسان اپنے مال میں بہت سے لوگوں کو حصے دار بنانا چاہتا ہے، لیکن جب اولاد نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اسی کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور انسان کیا چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کے بچے اس کی دنیاوی دولت کے وارث بنے، وہ پلے پھولے۔ لیکن ہم صرف دنیا کے لیے سوچتے ہیں، جبکہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی ترقی اور ہماری آخرت کی منزلوں کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد اگر انسان کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی ہے تو والدین کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یعنی میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے، ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ پہ مال لگانا جس کا فائدہ بعد میں بھی اس کو ملتا رہے، یا پھر او علم ينتفع به، انسان ایسا علم چھوڑ جائے، ایسا سکھا جائے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا پھر تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی۔ یعنی انسان اب خود نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا، دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن کیا چیز اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے؟ اس کی اولاد۔ تو یہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور ان تین چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیاری چیز آپ کی اور آپ کے قریب ترین چیز، آپ کے دلوں میں رہنے والی چیز آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنا بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوں، تعلیم دے رہے ہوں، آپ کتنے بھی مالدار ہوں، لیکن اگر آپ کی اولاد نہیں، یا پھر اولاد ہے اور بگڑ چکی ہے، یا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، تو باقی نیکیاں بھی انسان کی بیکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، باقی خیر کے کام اور باقی محنت بھی بعض اوقات پھر بے فائدہ ہونے لگتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اعمال ہوں گے تو بہت، لیکن بتایا یہ جائے گا کہ ان کی اولاد ان کی نیکیاں کھا گئی، یعنی خود تو بڑے نیک تھے لیکن اولاد نے ان کی نیکی پہ پانی پھیر دیا، سب صفائی کر دی۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ کتنی بھی نیک نامی کمائیں
لیکن بعض اوقات آپ کی نیک نامی کو بٹا لگانے والی اولاد ہی ہوتی. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کو انسان کا دشمن بتاتے ہیں. اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ان کو میٹھا دشمن کہا جاتا ہے کہ لگتے بہت پیارے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھی بعض اوقات بچوں ہی کی طرف سے پہنچتی. آپ مائیں اچھی طرح جانتے ہیں, ولادت کا مرحلہ ہو یعنی بچوں کے پیدائش کا مرحلہ ہو, یا پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا مرحلہ ہو, یا پھر بڑے ہو کر ان سے خدمت لینے کا معاملہ ہو, یہ سارے مراحل کس قدر تکلیف دہ, صبر آزما اور انتظار والے ہوتے ہیں. اور ہماری عام دعاؤں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے, اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے, کیونکہ واقعی انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اولاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من اولادکم وازواجکم عدو لکم, کہ تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. فاحذروہم, ان سے محتاط رہو. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم, پھر اگر تم معاف کر دو, درگزر کرو, بخش دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. یعنی اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کو تم کاٹ کے پھینک نہیں سکتے, وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہر صورت میں ہے. آپ ان کو جتنا بھی عاق کریں, جیسے بھی ڈسون کریں, آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے, آپ کی پہچان ہے, آپ ان کی پہچان, وہ آپ کی پہچان, ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے کہ جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کی کتنی بھی مجبوریاں ہوں, آپ کے کتنے بھی کام ہوں, آپ پر کتنی بھی ذمہ داریاں ہوں, آپ کیسے بھی بیمار ہوں, لیکن اولاد کی تربیت کی ذمہ داری, اولاد کی اچھائی بھلائی کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے. آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے, یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی ہے. اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ. لہٰذا ایک عام انسان کی حیثیت میں اور خصوصاً مسلمان والدین کی حیثیت میں جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کو کھلانے پلانے کی, ان کی صحت صفائی کی, ان کو ادب آداب سکھانے کی, وہاں ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اور اس میں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عنہا, عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے, باہر کے کاموں کی نگران نہیں ہے, باہر کے شوہر کے بزنس کی نگران نہیں بنائی گئی, لیکن گھر کی زندگی میں شوہر کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے. راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عنہا, اور قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ ان کو بہت اچھا کھلا نہیں سکتے, بہت اچھا پلا نہیں سکتے, بہت اچھا گھر نہیں لے کر دے سکتے, طرح طرح کے کھلونے نہیں لے کر دے سکتے, ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے, تو پوچھ نہیں ہوگی, اس کا امتحان نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ دین سے دور ہو گئے, بھٹک گئے, انہوں نے دین کا رستہ چھوڑ دیا, ان کے ایمان میں خلل آ گیا, تو ضرور پوچھ ہوگی. لہذا اس پوچھ سے پہلے, اس سوال سے پہلے ہمیں اس دنیا میں, اس وقت میں, اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جواب کے لیے. اور ہمارا یہ جواب کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں ہے, اس ہستی کے سامنے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے, غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے. دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اور وسوسے اور نیتیں اور ارادے اس کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے. اس لیے ہم انسانوں کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں, کسی انسان کو تو بہلا سکتے ہیں, کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں, ہم پہ بڑی ذمہ داریاں, ہم پہ بہت بوجھ ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں فرصت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر اور بہانے نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری کون سی مجبوری کیسی ہے اور کتنی ہے, اور کہاں ہم وقت کس کام میں لگاتے ہیں, جو وقت ہم کسی اور زیادہ بہتر اور تعمیری کام میں لگا سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت کو ہم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں,
ہم بھی کام کر کے لوٹے ہیں، بچے پڑھ کر لوٹے ہیں. اب کون بیٹھ کے ان کی تربیت کرے، کون ان کو بیٹھ کے پوچھے کہ تمہیں باہر کیا مشکل پیش آئی، کیا سن کر آئے ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو، کیا سوچتے ہو، تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں، اس کے بارے میں ہم جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ ایک اور سوچ میں جا رہے ہیں، وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں، ہم ایک اور دنیا میں رہتے ہیں. اتنی بڑی خلیج، اتنا بڑا فاصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کیسے کم ہوگا؟ اس کے لیے صرف ایک خواہش اور صرف امید اور انتظار ہی کافی نہیں. اس کے لیے سنجیدگی سے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اپنے لیے کرنا ہوگا. کسی دوسرے پر کچھ احسان نہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی، اپنی آخرت میں جواب دہی کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی اگر والدین کے درجے بلند ہیں یا اولاد کے بلند ہیں تو ان کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا، اور کسی ایک کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی. جو نیچے کے درجے والا ہوگا وہ اوپر کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا. لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر وہ تو دنیا میں بھی انسان کو چھوڑ جاتی ہے، قیامت کے دن تو بہت ہی دوری ہو جائے گی. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن بچہ ابھی بھی نہیں سن رہا. ساری زندگی سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ان کے 4 بچے تھے، 3 بچے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے نکلے. نوح علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک بچہ جس کی کمپنی اچھی نہیں تھی، وہ آخری وقت تک بھی سمجھ کر نہ دیا. تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. جب طوفان آیا، جب بارش آئی، جب زمین سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو انہوں نے پکارا کہ آؤ بچے ہمارے ساتھ، تم بھی آ جاؤ، ابھی بھی ایمان لے آؤ. کہنے لگا کہ نہیں، میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ پناہ لوں گا. یعصمنی من الماء، مجھے وہ پانی سے بچا دے گا، میں نہیں ڈوبتا، فکر نہیں کرے میری، اپنا کام کریں آپ. نوح علیہ السلام رو کے پکارتے ہیں، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا، کوئی بھی چھڑانے والا نہیں، کوئی کام نہیں آ سکتا. اور ابھی ان کی گفتگو جاری تھی. وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ کر گئی اور بیٹا غرق ہو کر رہ گیا. پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر دن رات دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، کسی لمحے کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہیں. لیکن اپنے بچے کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہیں، اپنے بچے کو نہیں بچا سکے، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. تو کسی بھی انسان کی نیکی دنیا میں تو اس کی اولاد کے لیے ہو سکتا ہے فائدہ مند ہو، لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں، اگر عمل صالح نہیں، تقوی نہیں، تو اولاد کو ہم بچا نہیں سکتے قیامت کے دن. دنیا میں تو بعض اوقات بہت سے طریقوں سے ہم کسی نہ کسی طرح ان کو کھینچ تان کے کسی ایک مقام پر لے ہی آتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں لا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا عدل بالکل بے لاگ ہے، اس میں کوئی بے انصافی نہیں. لہٰذا وہ دن کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ دن کہ جس میں سارے رشتے ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے. نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا ہم یتساءلون. جب سور پھونکا جائے گا تو آپس میں کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی، کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں. وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بھاگے گا انسان، یوم یفر المرء من اخیہ اپنے ہی بھائی سے، وامہ اپنی ہی ماں سے، وابیہ اپنے ہی باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص پر اس وقت ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. لہٰذا جو خیر خائی کرنی ہے ہمیں آج کرنی ہے، جو کچھ دینا ہے بچوں کو آج دینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیں، پھر کیا کریں؟ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ یقین مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوں گی، تو آئیے پھر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گی کہ جن کا آپ کو ہر صورت خیال کرنا ہوگا، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ان کی اور آخرت کی. کیونکہ جب اولاد نیک ہوتی ہے نا، اس کے اندر سارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وہ خدا کا خوف رکھتی، تو وہ آپ کو بھی حق دے گی اور وہ باقی انسانوں کو بھی حق دے گی.
پھر وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے. ایسا انسان وعدہ خلاف نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، وہ ہر ایک کا حق پہچانتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے. اگر آج ہم دیکھیں کہ اولاد کے ہاتھوں ہمیں بسا اوقات طرح طرح کی مشکلات، ان کی شادی کرنے کے بعد، ان کے میچور ہونے کے بعد، ان کے کاروبار کرنے کے بعد بھی بعض اوقات بہت سی پریشانیاں ہمیں جو ان کی طرف سے پہنچتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ان کے کردار میں وہ پختگی نہیں ہوتی، وہ میچورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات خود بھی حل کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں، ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی. اب آپ چونکہ مکس کراؤڈ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے، مثلا بعض بچیاں ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی، بعض ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنے، یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو، یا یہ کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو چونکہ مجھے ان سارے گروپس کو باری باری دیکھنا ہے، اس لیے میں مختصراً ہر گروپ کے بارے میں کچھ بات کروں گی. تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات یاد رکھیے کہ تربیت پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع ہوتی، جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اگر ہم آئیڈیل سچویشن اب نہیں بھی رکھتے تو کیا کریں، وہ بات بعد میں ہوگی، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب ضروری ہے. اور اچھی لڑکی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں، صرف مالدار لڑکی نہیں، با اخلاق اور دیندار لڑکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی، اس کے نام نسب، اس کے مال، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر. تو تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ ایک محاورہ ہے، پیار کی ڈانٹ ہے کہ سختی سے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ تم جب عورت کا انتخاب کرو تو اس کے دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، کیونکہ ایک با اخلاق انسان، ایک سلجھا ہوا انسان پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. اور ایک بد اخلاق انسان، ایک بد زبان انسان، خواہ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی مالدار ہو، بعض اوقات پورے خاندان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. تو بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر. اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے باہمی جسمانی تعلق کے موقع پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت شیطان تمہاری اولاد میں شریک ہونا چاہتا ہے. اس وقت سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شریک ہو جائے اور اولاد تمہاری نہ رہے، اس کی ہو جائے، تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے پہ نہ چلے، اس کے طریقے پر چلے. لہٰذا اس وقت بھی وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا. لہٰذا مسنون دعا سکھائی گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پریگننسی کا جو مرحلہ آتا ہے، تو ڈیورنگ پریگننسی اب دیکھیں کہ بچہ اپنی ساری خوراک کہاں سے لے رہا ہوتا ہے؟ ماں کے خون سے. ماں جو کچھ کھاتی، جو کچھ سوچتی، جو اس کی جذباتی کیفیات ہوتی، جیسی اس کی ذہنیت ہوتی، وہ انڈائریکٹلی بچے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی. جیسے وہ ماں کے خون سے غذا لے کے نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ماں کے خیالات اور ماں کے روٹین اور ماں کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس دوران ماں کو خاص طور پر اپنی سوچ پازیٹو رکھنی چاہیے، مثبت سوچ. جلنا، کڑنا، رونا، دھونا، غم اٹھانا. ویسے بھی یہ ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، یعنی وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت، جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے، جذباتی اعتبار سے بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے چینجز یعنی فزیکل چینجز تو ہوں گے اور اس میں اوپر نیچے بھی مزاج ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کے باوجود اپنے مزاج کو درست رکھنے کی کوشش کرنا بے حد ضروری. اور وہ صرف نصیحت سے نہیں ہوگا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ آپ اپنا مزاج درست رکھیے تو وہ ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر کسی اچھی ایکٹیویٹی میں مشغول کرنا ہوگا. اچھی کتابیں پڑھیے، اپنی صحت کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، اور کوئی بھی اچھی کتابیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کا خیال رکھیے، تلاوت قرآن باقاعدگی سے کیجیے. بچے کی سب سے پہلی فیکلٹی جو کام کرتی وہ لسننگ کی ہوتی. بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھی چیزیں سنوائیے. قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کیجیے، اور اگر اچھی نہیں کرنی آتی تو خوبصورت قاریوں کی قرات میں خود بھی لسننگ کیجیے. پھر اسی طرح خوب دعائیں مانگیے.
آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ان دعاؤں میں کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں اپنے شوہروں یا اپنی بیویوں اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے گھرانے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب سے آگے لے جا، یعنی تقوی اور نیکی کی مثال بنے ہم. بعض اوقات ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ہماری فیملی مشہور ہو کے اس میں سبھی ڈاکٹرز ہیں اور ہمارا کسی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام لکھا جائے کہ وہ فلاں فیملی جو ہے وہ اس کی یہ شناخت ہے کہ سارے کے سارے ماں باپ بہن بھائی بچے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس فیلڈ کے ہیں، یا اسی طرح اور بھی کوئی شوق ہو سکتے ہیں. وہ سب باتیں اچھی ہیں، دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اللہ ہمیں اولاد کی خوشی نصیب کر. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، سورۃ الفرقان میں آتی ہے، کسی بھی قرآنی دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا آپ کو ملے گی. عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن خاص طور پر پریگنینسی کے دوران. پھر اسی طرح وہ دعائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بچے کی ولادت سے پہلے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. اور پھر آپ کو معلوم ہے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خوشخبری سنائی کہ وہ حسوراً و نبیًا، کہ وہ بہت پاک دامن ہوں گے، نبی ہوں گے، وجیہاً بہت شاندار ہوں گے، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہوں گے. یعنی جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ سب قبول ہوئی. اسی طرح ان کی دعاؤں میں سے یہ بھی تھا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے دے، یعنی کہ نیک روح میرے گھر میں آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی میں. پریئر از پاور. کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، دعا تقدیر کو بھی بدلتی ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تو وقت گزر گیا اب کیا کریں، اب تو بچے بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا والی دعا مانگیے، لیکن دعا کرتے رہیے، کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف دعا ہی نہیں، ہر چیز میں دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اور ان دواؤں میں اچھی کمپنی، ایسی خاتون جو پریگنینسی کے مرحلے میں ہو، حمل کے مرحلے میں ہو، اس کے لیے اچھا ماحول بے حد ضروری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، نئے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو بچیاں عموماً پہلی پریگنینسی میں یا اس کے بعد بھی کچھ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی، ایموشنلی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی. ایسے میں گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچی جس کے لیے یہ ماحول بھی نیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی زیادہ فزیکلی چینجز آ رہی ہیں، اتنے ہارمونل چینجز ہیں، تو اس بچی کو ایک اچھے ماحول کی بے حد ضرورت ہے. لہٰذا بہت سی چیزوں میں درگزر کرنا چاہیے. آپ اپنی آئندہ نسل کی خاطر اس بچی کو کچھ مارجن دیں، وقت دیں، نہ کہ اسے ایسی ٹینشن سے گزاریں کہ جس کا سارا اثر براہ راست اس بچے پہ آئے اور ایک گھر میں خاردار پودا اگائے. نہیں، سارے اہل خانہ کو صبر و ضبط، شوہر کو بھی صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد حضرات اس کیفیت سے گزرتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کے اوپر یہ موڈز کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیفیت کیوں ہے. وہ کبھی رو رہی ہے، کبھی ہنس رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہی ہے. یہ سب کیفیات ایک جسمانی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے اس میں عورت کو ایک رخصت اور ایک رعایت دی جانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی بچیاں جو کسی نئے ماحول میں آئیں اور اپنی پچھلی ساری دوستیں چھوڑ چکی ہوں اور رشتے دار بھی چھوڑ چکے ہوں، اور خاص طور پر جیسے ماحول میں آپ رہتے ہیں، بعض اوقات آپ دور دراز ملکوں سے بچیوں کو بیاہ کر لاتے ہیں، ان کے لیے ماحول بھی نیا، ان کے لیے گھر بھی نیا، اور ان کے لیے جسمانی طور پر بھی ایک نیا ایکسپیرینس. تو ایسے میں کچھ اور بھی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے صبر و تحمل کی اور بات برداشت کرنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی محفل سے ہے، کسی ایسی مجلس سے ہے جہاں آپ کم از کم ہفتے میں بھی ایک بار جا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے ایسی بچیوں کو ساتھ لے کر جائیے تاکہ ان کو بھی ایک اچھی کمپنی ملے. کیونکہ آپ جب اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ کے اوپر ایک سکینت نازل ہوتی جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے. لہٰذا اچھی کمپنی سے مراد اچھی دوستیں، اچھے لوگ، اور اس کے علاوہ اچھی مجلسیں، اچھی محفلیں، یہ بچیوں کے لیے بے حد ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اپنے غم بھول جاتی ہیں،
اور ایک وہ اداسی کی کیفیت بھی ختم ہوتی ہے. اور جب اچھے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدے تو صرف اس کی خوشبو کی دکان سے آپ اگر بیٹھے ہوئے پاس تو خوشبو ہی آتی رہے گی. آپ کسی بھی پرفیوم کے کاؤنٹر پہ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں بھی خریدے تو تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے لباس یا آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی آتی ہے. تو خوشبو کے تو پاس سے بھی آپ گزر رہے ہیں تو آپ پر ایک اثر ہوتا ہے. جیسے اسموکنگ، اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہو، آپ خود نہیں بھی کر رہے ہو تو آپ کے کپڑوں میں دھواں جذب ہو جائے گا، آپ وہاں سے نکل کے گھر آئیں گے تو باقی رہیں گے اثرات. اسی طرح اگر انسان اچھی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس پر اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پیدائش کا مرحلہ ہو یعنی ولادت ہو رہی ہو اس وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان دور ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آذان دینی چاہیے کیونکہ آذان سن کے بھی شیطان بھاگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی مثال دے کر فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور عیسیٰ ابن مریم کے کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے بچا کے رکھا. آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا کو خاص نہیں تھی ان کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے. اور وہ دعا کیا تھی؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یا اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو، اب دیکھیں کتنی دور تک سوچ رہی تھی وہ، اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں. لہذا کتنی ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر مرحلے پر چوکنے رہیں، ہر موڑ پر ہم خیال رکھیں اور کسی وقت بھی غافل نہ ہوں. پھر اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب کے منہ لٹک جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث کون ہو، بیٹا ہو یا بیٹی. ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی آپ کے لیے کئی رحمتوں کے دروازے کھولے. آپ کے رزق میں معلوم نہیں اس بچے کی آمد سے کتنا اضافہ ہو، اس کی اچھی تربیت میں آپ کے لیے کتنے درجات کی بلندی ہو. لہذا بچے کی پیدائش پر گھر والوں کو، خاص طور پر ایک دوسرے کو اور باقی دوست رشتہ داروں کو بھی مبارک دینی چاہیے. حضرت حسن بصری نے ایک بچے کی پیدائش پر یوں دعا دی کہ اللہ نے جو بچہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہو، شکر کی توفیق ہو، یہ بچہ نیک اور پارسا بنے، صحت اور لمبی عمر پائے. یعنی ایک دعا کا نمونہ ہے یہ، اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی غذا ہے وہ بھی کسی نیک انسان سے یا بااخلاق اچھے انسان سے دلوانی چاہیے کیونکہ بچہ جب پیدائش کے بعد بالکل معصوم ہوتا ہے، اس پر پہلے جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے، پرنٹ ہو جائیں گے. آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں جائے گی، چاہے وہ نہیں سمجھے مگر اس کے اثرات ہیں. قرآن پاک کے اور اللہ کے جو ذکر کے الفاظ اور حروف ہیں اس کے بھی اثرات ہیں، وہ اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں. جو اٹھائے گا اس کے ہاتھوں کے بھی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے، جو اسے پہلی دفعہ کھلائے گا اس کے بھی اثرات اس بچے کی شخصیت میں جائیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بچے لائے جاتے تھے جو بالکل نو مولود ہوتے تھے اور آپ ان کی تحنیک کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں سے ریز نکلتی ہیں. تو جب ایک اچھے انسان، اچھے کردار کے انسان کے پاس، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے. اور کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ بس کب ختم ہو یہ مجلس تو ہم یہاں سے اٹھیں. یعنی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کمپنی سے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے، جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کی طرف آپ خود بخود کھنچتے چلے آتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے. تو نیکی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے. کشش محض لباس میں نہیں ہوتی، کشش محض کسی میک اپ میں نہیں ہوتی، کشش شخصیت کی خوبصورتی میں ہوتی، کشش دل کی خوبصورتی میں ہوتی. لہذا اس خوبصورتی کو منتقل کیا جاتا ہے بچوں کی طرف. پھر اسی طرح ماں کا دودھ پلانا، یعنی اگر تحنیک کے بعد ماں اپنا دودھ پلائے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے. آج مائیں اپنی خوبصورتی کے لیے اتنی خود غرض بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی. اور اب تو آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مائیں وہ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ میڈیکلی ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا اجر تو نہیں ہے نا.
اجر تو اس وقت ہے جب آپ کی نیت بھی اچھی ہو کہ آپ اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو آپ بچے کو پلاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ بھی ہوتا ہے. صدقے سے مراد یہ نہیں کہ ہم جیسے کسی کے اوپر کوئی بیماری آ گئی تو کسی کو کچھ دے آئے, کسی پہ وار کے تو وہ صدقہ. صدقے مراد یہ کہ ایک ایک قطرے کا اجر آپ کی طرف سے لکھا جاتا ہے. وہ جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں شمار ہوگا کہ آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے اندر سے اپنی غذا سے ایک چیز نکال کر ایک بچے کی پرورش میں استعمال کی. لہٰذا اس کو بھی بہت خوشی کے ساتھ کریے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات بچے بہت تنگ کرتے ہیں, اس وقت مائیں پھر بعض اوقات بد دعائیں دینے لگتی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں کرے. کتنا بھی غصہ آئے بچوں پر, کتنا بھی تکلیف ہو, بعض اوقات بچوں کے دانت جب نکلتے وہ کاٹتے ہیں ماں کو دودھ پلاتے ہو تو بے اختیار ماں کی زبان سے بعض اوقات بہت خراب لفظ بھی نکل جاتے ہیں. نہیں, معلوم نہیں کس وقت کی کیا دعا اٹھا لی جائے, قبول ہو جائے اور پھر ساری زندگی آپ اس پہ پچھتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو کس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی زبان کا استعمال درست کریں. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن تھی عورتوں سے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت نالاں ہیں اور بہت نفرت کرتے ہیں اس لیے جہنم پہ, یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا. مراد اس سے کیا تھی, اس کا معنی کیا تھا, اس کا مطلب کیا تھا کہ ان باتوں سے بچو کہ جو وہاں لے جانے کا سبب ہے. جب پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے تو یہی بتایا گیا کہ تم تکثرن اللعن, تم لعن تان کی بہت کثرت کرتی ہو. تو یاد رکھیے کہ بچہ بچپن میں جو کچھ سنتا ہے, جیسے الفاظ سنتا ہے ویسے ہی پر وہ ریپیٹ کرنے لگتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ نو کا استعمال کرتے ہیں تو بچے کی زبان پر بھی ہر چیز میں نو ہوگا. آپ نو بولیں گے تو بچہ بھی نو بولے گا, آپ مسکرائیں گے تو بچہ بھی مسکرائے گا. ہاں, آپ اچھے نرم انداز سے بات کریں گے تو بچے کے اندر بھی وہی ٹون آئے گی. اور اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو بچہ بھی مذاق اڑانا سیکھے گا. بحیثیت ماں کے آپ ایک رول ماڈل ہیں 24 گھنٹے کے لیے, خصوصاً بہت چھوٹے بچوں کے لیے جبکہ وہ فلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو بچے کی تربیت سے پہلے اپنی کرنی ہوگی. یاد رکھیے بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنی تربیت نہیں کرتے, جب تک آپ کے اندر اخلاق کی خوبی نہیں. اگر آپ کی پرسنالٹی ڈوئل پرسنالٹی ہے کہ آپ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ, سامنے کسی کے کچھ باہر کچھ, مثلاً آپ کسی کے بیٹھ کے گھر میں برائیاں کر رہے ہیں, بچہ کھیل کھلونے میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے کان آپ کی طرف لگے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. اچھا, تھوڑی دیر میں وہی شخص آ جاتا ہے, آپ بہت مسکرا کے اٹھ کے اچھی طرح گلے لگا کے ملتے. آپ کا تضاد بچے نے نوٹ کر لیا کہ ایسا ہی کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے اور طرح ان سے معاملہ کرتے اور سامنے کچھ اور کرتے. یہ منافقت ہم نے اپنے رویے سے سکھا دی. ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. جاؤ میری طرف سے کہہ دو گھر پہ نہیں, فون پہ بتا دو ہے ہی نہیں. یہ سب کچھ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو ہی بچہ ذرا ہوش سنبھالنے لگے تو سب سے اہم ترین نسخہ تربیت کا جو چاہتے ہیں کہ بچہ کرے وہ کر کے دکھانا شروع کرے. جو آپ بولیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں. آپ انگریزی بولیں وہ انگریزی بولنے لگے, ان کو کوئی مشکل نہیں. آپ اردو بولیں وہ اردو بولیں گے, آپ جو بولیں گے وہ وہی کریں گے. لہٰذا اٹ آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے. اسی طرح جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات لاڈ پیار میں توتلی باتیں بچوں سے کرنے لگتے ہیں اور ان کو بگاڑ دیتے ہیں. نہیں, الفاظ کا استعمال اور چناؤ درست کیجیے تاکہ آپ کا بچہ ابتدا سے ہی ایک درست زبان بولے, ایک اچھی بات کرے. اور پھر بعض اوقات اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ بڑے ہو کر بھی بچے اس عادت سے باز نہیں آتے. پھر اسی طرح ہماری مسنون چیزوں میں سے بچے کے سر کے بال اتروانا ہے, عقیقہ کرنا ہے, ختنہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں. میڈیکل سائنس کچھ بھی کہے, ان کی تھیریز بدلتی رہتی ہیں. آج ایک بات کریں گے کل دوسری کریں گے, لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کو کرنا نمبر 1 ہماری آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے, شناخت ہے ہماری کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان طریقوں کو اختیار کرنا. نمبر 2 آپ سے تعلق کا ایک اظہار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, آپ پر ایمان لانے والے ہیں. لہٰذا آپ کی بات ہمارے لیے سب سے اوپر ہے. لہٰذا عقیقہ کیا ہے, ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہے. اسی طرح سر کے بال منڈوانا کیا ہے, ایک نجاست کا صاف کرنا. اسی طرح ختنہ کرنا وہ بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے اور پاکیزگی اور طہارت کے اہتمام کے لیے ہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو صرف چند ریچول سکھا دینا اور چند ریچولز ان کو بتا دینا اور ان کے سامنے کر لینا یہی کافی نہیں. بچوں کو تربیت میں ابتدائی 7 سالوں میں خاص طور پر
شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو مارنا نہیں, ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. چھوٹے بچے زیادہ ستاتے ہیں عام طور پر, تو مائیں بھی ان کے ساتھ پھر زیادہ بازوں کا زیادتی کر جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کان کھینچنا, بال کھینچنا, دھکا دے دینا, ایک چماٹا لگا دینا, یہ سب چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں. اگر بچے رو پڑتے ہیں بےچارے اور اتنے کمزور منہ منہ ہاتھ ہیں کہ پلٹ کے کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ, تو یاد رکھیے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. کسی بھی ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بے وجہ بچوں کے اوپر ظلم ڈھائیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. اب بعض اوقات ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, ہم اتنا چیخ چلا کے بولنے لگتے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہم کیا چاہتے ہیں ان سے. وہ حیران پریشان معصوم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اب بعض اوقات وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کو کہتے ہیں آپ نے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا. اس کی ماں نے چاہا کہ بچے کو آپ نصیحت کریں کہ بچہ بہت میٹھا کھاتا تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو کل لانا, کیونکہ اس وقت آپ نے خود کو میٹھی چیز کھائی تھی. دوسروں کو نصیحت کرنے میں تو اس درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں, پہلے خود تو کریے, پہلے خود تو کر کے دکھائیے. اگر آپ خود نہیں کر رہے اور بچے کو کہے جا رہے کہ تم کرو, وہ کیسے کرے؟ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ خود قرآن کبھی کھولا نہیں گھر میں, آواز قرآن کی بلند نہیں, بچوں کو کہتے ہیں حافظ بنو. بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں, خود کچھ نہیں کریں گے اور بچے کو حافظ بنانا چاہیں گے. وہ بےچارہ کہاں سے بنے؟ پھر بازو کا ایسا بھی ہم کرتے ہیں, کچھ بچوں کو تو خوب دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں اور ایک آدھ بچے کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کسی مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں کہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم بھی نکل جائیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے. اچھا اخلاق اور اچھی تربیت سب بچوں کا حق ہے. اور پھر یہ ہے کہ تربیت صرف چیزیں رٹوانے کا نام نہیں ہے. بعض اوقات ہم دعائیں رٹوا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو سب دعائیں آتی ہیں, دیکھو 2 سال کا ہو گیا اور یہ فلاں دعا بھی آتی ہے اور فلاں دعا. بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. شروع میں جب آپ بولنا سکھائیں تاکہ توحید پر ان کی زندگی کا آغاز ہو, اللہ کی محبت سے شروعات ہو. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی بچوں سے لاڈ پیار کرنے کی, شفقت اور محبت کرنے کی. اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو نماز میں بھی اگر وہ پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے. اسی طرح آپ اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے تھے, یعنی لڑکوں کے علاوہ چھوٹی بچی کو بھی نماز میں آپ نے اٹھایا. پھر اسی طرح جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ شدید غم میں تھے, حالانکہ وہ بالکل دودھ پیتے چھوٹے بچے تھے. آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے, دل غمگین ہے, اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. یعنی کسی بھی موقع پر انتہائی غم اور دکھ کے عالم میں بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب نماز شروع کرتا ہوں میں تو ارادہ ہوتا ہے کہ میں دیر سے ختم کروں گا, لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ. اچھا ہم ماؤں کا حال کیا؟ نماز پڑھنے لگتے ہیں اور بچوں کو سارے گھر والے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, شور نہ کرو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرال کرتے کرتے ماں کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا دوسرے آ جاتے ہیں پاس, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ چیخیں مار رہا ہے, وہ نہیں ماں نماز پڑھی. بچپن سے ہی ہم بچوں کو نماز سے اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یاد رکھیے کبھی بچے کو نماز پڑھتے وقت دھکا نہیں دے, کبھی ہائے ہو شور نہیں مچائے گھر والے کہ وہ ماں نماز پڑھی, دیکھو وہ اوپر چڑھ رہا ہے, دیکھو وہ آگے بیٹھ رہا ہے, جاؤ جاؤ اٹھا لو اس کو, وہ کیا کر رہا ہے. نہیں کرنے دیں, بچہ آس پاس رہے گا, کبھی اوپر چڑھے گا, کبھی آگے بیٹھے گا, کبھی ساتھ لیٹ جائے گا, تو ایک دن آپ دیکھیں گے ساتھ سجدے بھی کر رہا ہوگا. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کپڑے اٹھا کے لا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس مسئلے پہ بھی محبت ملی ہے, ماں کی پیار ملا ہے. تو جب ہم محبتوں سے آغاز کریں گے, نرمی اور شفقت سے کریں گے, تو بچوں کے دل میں ہماری محبت بھی ہوگی اور ہمارے دین کی محبت بھی ہوگی. لیکن اگر ہم نفرتیں دیں تو بچوں سے محبت کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بات بے بات پر غصہ دکھائیں, موڈز دکھائیں, تو بچوں سے ہم اچھے اخلاق کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں, مثلاً آپ قرآن پاک پڑھیں. بعض مائیں بچوں کو قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتی, نہیں اس کو پتہ نہیں, یہ تو وضو نہیں کیا ہوا اور معلوم نہیں کیا کیا, لہٰذا بچے اس پہ نہیں آتے. بعض اوقات بچے کھینچ بھی لیتے ہیں, بعض اوقات آگے پیچھے بھی کرتے. تو جب تک بید بھی نہ ہو بچے سے قرآن پاک کو بھی دور نہ کرے, بلکہ کھول کے دکھائیں, دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, دیکھو یہ کتنی پیاری چیز ہے, اس کو چوم کے دکھائیں.
کہ یہ محبت کے لائق چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اگلے دن بچہ اٹھا کے آپ سے پہلے چومے گا. اگر آپ اس کو پیار سے بتائیں گے, نہ کہ چھین کے وہ اوپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں 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 تم تو بے ادبی کر رہے ہو, یا ایک لگا دیں اس کو کہ یہ تم نے کیا کر دیا. نہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, بچوں کے ہاتھ سے اچانک چھوٹ جاتا ہے, وہی غیظ و غضب کا عالم ہوتا ہے کہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی, اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کر دیا. اسی طرح نماز کے عالم میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں وہ اگر بچہ بہت رو رہا ہو تو بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ گھر میں اکیلے ہیں, کوئی نہیں اور آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. بعض مائیں کہتی بچے اتنا روتے ہیں پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں, اگر شروع دن سے آپ ان کو نماز کے وقت پاس لٹا لیں, ان کو پتہ چل جائے گا ماں اتنی دیر چپ ہو جاتی, پھر آپ ان کو اٹھا لیں. اگر رونے لگے تو اٹھا لیں, ایک ہاتھ میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں, اٹھا کے ساتھ کھڑے رہے اور ساتھ اللہ اکبر کر کے پڑھتے رہے جو دعائیں پڑھیں. رکوع میں بھی تھوڑا تھام کے رکھیں, ایک ہاتھ سے رکوع کر لیں, اگر سمجھو مشکل ہے ساتھ بیڈ پہ لٹا دیں, تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر کے دوبارہ اٹھا لیں. ذرا بڑا بھی ہو جائے بچہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آ کے چمٹ جائے گا, تھوڑا آگے پیچھے ہوگا, ہونے دیں. یہ بھی ایک عبادت ہے, یعنی بچوں کے ساتھ محبت بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان معصوم بچوں کے اوپر ظلم ڈھا کر کریں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو بچے سواری پہ اوپر آگے پیچھے آپ کے بیٹھ جاتے تھے, آپ خود ان کو سلام کرتے تھے, حتیٰ کہ مشرکین کے بچوں کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آتے تھے. یعنی بچوں کے معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. ویسے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ساری انسانیت کا احترام کریں, لیکن بچوں کو خاص طور پر توجہ دینا, اسے کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کون کس کا بچہ ہے, کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور سارے بچے مسلمان ہوتے ہیں, سب بچے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر ایک کو ہینڈ شیک کریں, ہر ایک کو آگے بڑھ کے ملیں, ہر ایک کو پیار سے دیکھیں, ان کو اپنے سے مانوس کریں, نہ کہ خوف زدہ نظریں کر کے تو ان کو اپنے سے دور بگائیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا کچھ. بچوں کی شرارتوں کو انجوائے کرنا سیکھیں. یہ اپنی نظر آپ بدلیں گے تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی آپ انجوائے کریں گے, اس پر بھی آپ ہنس کے معاملہ کر سکتے ہیں. جہاں بعضوں کے اتنے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ذرا سی کو محنت کرنی پڑے تو ہم شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت اسامہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. ایک دلچسپ سی بات یہ کہ حضرت حسن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے, یعنی ان کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی اور بہت خوبصورت تھے. اچھا, حضرت اسامہ جو تھے حضرت زید کے بیٹے تھے. حضرت زید جو تھے وہ کالے تھے, تو حضرت اسامہ جو تھے ان کا رنگ بھی کالا تھا. اچھا, بازو کا کیا ہوتا کہ ایک طرف ایک بچہ بیٹھتا اور دوسری طرف دوسرا بچہ بیٹھتا, تو ایک رنگ کا اور دوسرا دوسرے رنگ کا. لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اپنی بیٹی کی اولاد بھی اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی اولاد, دونوں سے ہی آپ انتہائی محبت کرتے تھے اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی غلام کی اولاد ہے یا یہ اپنی اولاد ہے. تو بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں, صرف اپنے بچوں سے نہیں دوسرے بچوں سے بھی محبت کرنا سیکھیں, کیونکہ تربیت صرف ماں نہیں کرتی, پورا ماحول تربیت کر رہا ہوتا ہے, نانی دادی باقی رشتے دار. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن فیملیز کا آپس میں بونڈ اچھا ہوتا ہے, تعلق مضبوط ہوتا ہے, ان کے بچوں کی تربیت پر بھی وہ اثر پڑتا ہے. اور جو لوگ بالکل آل الون رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آگے پیچھے کہیں جانے کا وقت نہیں, کوئی رشتے دار نہیں, کوئی محبت دینے والا نہیں, کوئی اور پوچھنے والا نہیں, تو بعضوں کو تو ان بچوں کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کی سختی آ جاتی ہے, وہ تربیت اس طرح ہو نہیں پاتی. اس لیے جو صاحب حیثیت ہو وہ پلٹ کر اپنے پچھلے ملکوں میں اپنے خاندانوں کے پاس جا کر وقتاً فوقتاً ملاقات کریں, ان کی پہچان کرائیں, کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت آتی, رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے سے اللہ کی رحمت آتی, اور رشتہ داروں کے ساتھ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت منقطع ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم, رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو آپس کے تعلقات, بہن بھائیوں کے تعلقات اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر کے دل بڑے رکھے جائیں, آپس میں میل جول ختم نہ کیے جائیں. اور بعض اوقات مالی معاملات میں, بعض اوقات کاروبار کی مس انڈرسٹینڈنگ میں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, وہ آپس میں رہے, وہ کاروبار کی حد تک رہے, گھر میں نہیں آنے دے اس کو. ہم پورے بچوں کو انوالو کر کے پارٹی بنا لیتے ہیں اور متنفر کر دے, پھر کچھ عرصے بعد صلح کر لیتے ہیں, ایک مذاق بنا لیتے ہیں, اور بچے اس میں حیران پریشان ہے کہ اب ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. بعض اوقات تو بچوں کو کئی لوگ نصیحت وصیت کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں رشتے دار سے تو میرے مرنے کے بعد میں نہیں ملنا, اگر تم نے اس سے ملاقات کی تو تم میرے نہیں, میرے سے آنکھ ہو. یہ اتنے شدید غصے. مومن تو معاف کرنے والا ہوتا ہے, معاف کرنے میں جو طاقت ہے وہ بدلہ لینے میں تھوڑی ہے. لیکن ہمارے دل اتنے تنگ ہیں, اتنے چھوٹے ہیں, کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا, اور بہت بڑا الزام تھا, کچھ چھوٹی بات نہیں تھی,
اور الزام لگانے والوں میں کون شامل تھا؟ وہ شخص بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر کر رہے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ اچھا اس نے یہ باتیں کی ہیں تو آپ نے سوچا کہ آج سے وظیفہ بند. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اس کے بعد خاص طور پر فرمایا کہ اہل فضل اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ غریب رشتہ داروں کو دینے سے ہاتھ مت روکیں, چاہے وہ زیادتی کریں. ان کا کیا ان کے ساتھ, ہمارا کیا ہمارے ساتھ. بعض اوقات واقعی رشتہ دار زیادتی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے خاندان کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر, اللہ کی رحمت کی خاطر ان کو معاف کرنا سیکھیں اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کی طرف کس قدر خیر پلٹ کر آتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت زبردست تھا. آپ آتی تھی, آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے, اپنی جگہ ان کو بٹھاتے, ان کا ماتھا چومتے تھے, ان کا استقبال کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے, جو اسے دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا. یعنی ان کی کوئی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو آپ اس کا خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے. یعنی بچیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں یا عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بننے سنورنے کی, اچھے کپڑے کی اور اچھے زیور کی جو ایک خواہش ڈالی ہے, اس کا احترام بھی ضروری ہے. لیکن آج ہم ویسٹ کی نقالی کرتے ہوئے لڑکیوں کو بھی لڑکا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے اور ایسے ڈریسز بعض اوقات پہناتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اور سمجھتے نہیں اس طرح بہت اسمارٹ لگتے ہیں. بات یہ کہ ساری چیز اپنی نظر کی ہے. جب ساری زندگی ہم ان کو لڑکا بنا کے پالتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں تو پھر شوہر کے ساتھ مقابلہ بھی لڑکے جیسا کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. فطرت سے ہٹنا یعنی غلط طریقوں پہ تربیت کرنا اور دوسری قوموں کی نقالی کرنا, یہ بسا اوقات مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے. بہرحال پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو آج کل ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ بچیوں کی ولادت سے پہلے ہی ان کو ایلیمینیٹ کرا دی جاتی ہے پریگنینسی. اور جہاں سائنس کی ترقی نے انسانوں کو بہت فائدہ دیا ہے وہاں دوسری طرف بہت سے نقصان بھی ہیں. بچوں کو زندگی کا حق دینا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ان کو انوانٹیڈ سمجھنا, ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا, ہمارا تو دل ہی نہیں تھا, یا یہ کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا. بعض بچیاں پریگنینسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی, رونا دھونا اور پھر مختلف حربے اختیار کرنا کہ کسی طرح یہ سب کچھ ختم ہو جائے. نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ آج ایک بچے کے لیے اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں, کل اسی سے آپ کو معلوم نہیں کتنا فیض پہنچے. اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے بچے والدین کے لیے بہت راحت اور خوشی کا سبب بنے. بعد میں ہر روز ایک نئی زندگی ہوتی ہے. آج اگر غم ہے تو کل خوشی بھی ہو سکتی ہے, آج ناپسندیدہ حالات ہیں تو کل پسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا کسی بھی بچے سے اس کی زندگی کا حق نہ چھینیے. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو پریزنٹیشن دیکھی تھی کہ ابارشن کیا کس طرح جاتا ہے, اور جس وقت وہ یعنی کہ وہ شروع کرتے ہیں ابارشن کرنا تو کس طرح اوزاروں کے سامنے وہ بھاگ دوڑ اس فیٹس کی شروع ہوتی ہے اور کس طرح وہ اسکیپ کرتا ہے اور کس طرح پھر اس کو کاٹ کاٹ کے بعض اوقات نکالا جاتا ہے اور کس طرح ایک تکلیف دہ منظر ہے. میں نے وہ سب تصویروں میں دیکھا تھا. اور اگر واقعی کوئی خاتون اس کو دیکھ لے تو کسی بھی بچے کی پریگنینسی کے بعد پھر وہ اسے ختم کرنے کے لیے تدبیریں اس طرح نہ کرے یا ایسا ظلم نہ ڈھائے. آپ کو معلوم ہے 120 ڈیز کے بعد تو روح بھی پڑ جاتی, اور جب روح پڑ جائے اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسا ظلم کیا تو وہ قتل میں شمار ہوتا ہے. اور اس کی دیت بھی بتائی جاتی ہے, تقریباً $2,000 بنتی ہے وہ دیت. یعنی اس سے پہلے بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک عورت کی اپنی جان کو خطرہ ہو, اس کی اجازت نہیں ہے اس کو ابارٹ کرنے کی. لیکن جب روح پڑ جائے تو پھر تو ابارٹ کرنا جو ہے وہ قتل شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے, اب ذرا سے بچے بڑے ہو گئے, ذرا شعور ہو گیا, یعنی شروع میں تو محبت, شفقت, اچھے اخلاق اور وہ ایک آپ رول ماڈل ہے, آپ کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اب آپ کو ایک فارملی بھی کچھ سکھانا ہے ان کو, یعنی اب تعلیم کا دور شروع ہو گیا. 7 سال کے ہو گئے مثلا. 7 سال کے بعد بچوں کو ڈسپلن سکھانا بے حد ضروری ہے. ڈسپلن میں اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, گفتگو, ٹائمنگز کی پابندی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. پھر فارمل ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں باہر کی وہ تعلیم لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے دین کی تعلیم بھی ان کو دیتے رہیے. بچوں کو اچھا ادب سکھانا اور اچھا اخلاق سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی سب سے قیمتی ترین دولت
جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھا اخلاق ہے، مینرز ہے، ادب ہے، اور یہ دینے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہوگی. یعنی ایک صدقہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں یا کسی بھی اچھے کام میں لگاتے ہیں. اور دوسری آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں لگائیں. تو یہ تعلیم اور تربیت میں لگایا ہوا پیسہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. صدقہ خیرات صرف باہر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیا جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. یعنی صدقہ کا معنی کیا ہے؟ نیکی کا کام، یعنی وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. آپ اس کو مینرز نہیں سکھا سکتے جب تک آپ کے اندر مینرز نہیں. اگر آپ بچوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں اور بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ توقع نہیں رکھیے کہ وہ جواب میں آپ سے عزت سے پیش آئیں. وہ وہی کچھ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. نمبر 1، اچھی سٹوریز کا سنانا، سٹوری ٹیلنگ. اور یہ بہت ارلی سٹیج پر ہی آپ شروع کر دیں. سٹوری ٹیلنگ میں انبیاء کے حالات سے شروع کریں، حضرت آدم علیہ السلام اور کس طرح انسان دنیا پہ آیا. پھر اسی طرح سارے انبیاء کے جو واقعات اور قصے ہیں وہ آپ کو خود پڑھے ہوئے ہونے چاہیے، اور آسان سمپل لینگویج میں بچے کی سمجھ کے مطابق ان کو آپ نریٹ کریں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے حالات، صحابیات کے حالات، اور اس کے علاوہ دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے جو واقعات ہیں، تاکہ بچہ اچھی شخصیات کو آئیڈیلائز کرے اور اپنی نیچر کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایک راستہ اختیار کر سکے. پھر اسی طرح بک ریڈنگ، جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اچھی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیے. اور بچے کیسے پڑھیں گے اگر آپ خود کوئی نہیں پڑھتے؟ بچے کیسے پڑھیں گے اگر گھر میں کوئی اور نہیں پڑھتا؟ بچے بھی اس وقت کتاب کھولتے ہیں یا کتابوں سے ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جب گھر میں کتابیں کھلتی ہیں. آپ سب کے گھروں میں اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس تو ہوں گے. اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ باتھ روم بھی خالی نہیں ہے، وہاں بھی بہت کچھ ڈال کے رکھ دیا ہم نے لا کے. شیطان ہوتے ہیں وہاں، ان کا بھی کچھ حق ہے کہ وہ بھی خوش ہوا کریں دیکھ دیکھ کے. آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے. اینی ہاؤ، یہ تو ایک جوک تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی لائبریریز گھر میں بھی دیں، باہر سے بھی. اچھی سے مراد صرف ریلیجس بکس نہیں ہوتی، کوئی بھی اچھی کتابیں جو بچوں کی شخصیت، ان کے کردار، افکار اور سوچ کو بہتر بنائے، میچور بنائے. لہٰذا بک ریڈنگ خود بھی کیجیے اور بچوں کو بھی کروائیے. اور اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم یا دن کا کوئی بھی حصہ، آپ دیکھیے کہ جو ہم بہت سا وقت بچوں کو ٹیلی ویژن کے آگے بٹھا دیتے ہیں جان چھڑانے کے. ٹھیک ہے، ان کو پسند ہے، لا کے دے دو جو ان کی پسند کا ہے، وہ مشغول ہو اور ہم بھی فارغ ہوں اور جہاں جی چاہے جائیں، جو جی چاہے کریں. یہ ان کے ساتھ محبت نہیں، دشمنی. بعض اوقات بچے ضد کر کے آپ سے ایسی چیزیں لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کل ہی میں کتاب میں پڑھ رہی تھی، پیرنٹنگ پہ ایک بک تھی، یہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے، کسی امریکن کا ہے، کہ اس وقت اگر بچے 3 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھتے ہیں تو لازمی طور پر ان کی آنکھیں اور ان کی جسمانی صحت متاثر ہوگی. تو جسمانی اعتبار سے بھی، پھر روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی لانگ آورز کے لیے ٹیلی ویژن کے آگے بچوں کو چھوڑ دینا اور ساتھ خود بیٹھ جانا. اچھا، بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہوا، یہ تو انڈین ڈرامہ ہے. اپنے کلچر کا بچوں کو پتا ہونا چاہیے، اور انڈین اور پاکستانی کہہ کے اس کا جواز تلاش کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ ساری آفٹرنونز اور رات تک بچے بچیاں بس اسی شغل میں، بس آئے جیسے گھر کی لائٹ کھولتے ہیں نا ایسے ٹیلی ویژن کھول دیتے ہیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ایک مسلسل ہمارے کانوں میں آوازیں پڑتی رہتی ہیں، اور ہم مستقل طور پر ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی خاص سیکھنے کو نہیں ملتا، کوئی خاص ہمارے اخلاق اور کردار میں تبدیلی نہیں آتی. لہذا آپ اچھی چیزیں سنیں، دیکھیں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے. کوئی بھی چیز جب اپنی لمٹ کراس کرتی ہے تو پھر اس کے نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے فائدے سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنا شروع کر دینا چاہیے، مگر سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی 10 سال کی عمر میں، لیکن صرف زبان سے کہتے رہنا جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ درست نہیں. جب آپ خود پڑھیں تو ان کو کہیں آئیں نماز پڑھتے ہیں، ساتھ کھڑا کر لیں، وضو ساتھ کھڑے ہو کے کرائیں. کیونکہ بچے بازو کا گھبراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال کا بچہ عام طور پہ منہ ہاتھ دھونے سے بہت گھبراتا ہے، اور 10 سال تک ان کی عادت جاری رہتی ہے. تو ایسے میں خود ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ہیلپ کریں، ان کو مدد دیں. پھر اسی طرح یہ کہ صرف فرض پڑھنے کے لیے کہیں، سنتیں اور نفل اور لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھوائیں، ان سے گھبرا جائیں گے. جو شعور سنبھالتے جائیں گے، ایک دفعہ عادت تو پڑھنے دیں، باقی بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف دنیا کی تعلیم نہیں، عربی زبان کی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے. اور اگر آپ کو کہیں آس پاس کوئی نہیں ملتا تو ایک قاعدہ پڑھانے کے بعد اچھے قاری کی قرات، جیسے قاری حذیفی ہیں، اس کو آپ کیسٹ پر بچے کو سنوانا شروع کریں. آپ سبق دینے کے بعد اس کی خوب پریکٹس کروائیں. اب تو اتنی ساری سائٹس ہیں جن پر تجوید کے پروگرام اور تجوید کی بہت سی اور مختلف قراتوں کی کیسٹس وغیرہ موجود ہیں، وہ ان کو دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کچھ چیزیں سکھاتے ہوئے کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا. مثلا بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں، خوف زدہ نہ کریں. بعض مائیں جھوٹ بول بول کر بچوں کو ہر وقت ڈراتی ہے، وہ آ گیا، وہ مرے گا، وہ کھائے گا، وہ کاٹے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور خواہ مخواہ غیر حقیقی چیزوں سے ڈرا رہے ہیں. تو یہ خوف زدہ کرنا بچوں کی شخصیت کے اوپر سخت اثر انداز ہوتا ہے، ان کے اندر سے جرأت اور بہادری نکل جاتی. اس چیز کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح دوسروں کے سامنے بچوں کو شرمندہ نہ کریں، خصوصاً بچے جب اس سے آگے چلے جاتے ہیں، یعنی ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ ان کی جو انا ہوتی ہے یا ان کی جو خودداری ہوتی ہے، جو ان کی شخصیت ہوتی ہے، اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے. شروع میں آپ پہلے 7 سال شفقت برتے، اگلے 7 سال کچھ سختی کر سکتے ہیں، لیکن جب ٹین ایج کو بچے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ سختی چھوڑ دیں، کیونکہ پھر ان کی مرضی شروع ہو جاتی ہے. بات بات پہ ان کے اندر فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی میں جاگ اٹھتی ہے، لہٰذا وہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. تو بہت تحمل کے ساتھ، اور پھر اسی طرح بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کریں کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو کبھی ماننا ہی نہیں، اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں، دیکھو فلاں بچہ ایسے کرتا ہے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے ہر بچہ مختلف ہے. 2 بچوں کو کمپیئر نہ کریں، اس سے بچوں کی شخصیت ختم ہو کر رہ جاتی. پھر اسی طرح بچوں کی ہر ضد پوری نہیں کریں، کچھ چیزوں میں ان سے کمپرومائز کریں، لیکن کچھ چیزیں انہیں ماننا بھی سکھائیں. کیونکہ جب ہم ہر بات ماننے لگتے ہیں نا، بعض اوقات جب ہم بہت مصروف ہوتے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی نہیں آ رہی، تم پیزا آرڈر کر لو، اچھا وہ جو تمہاری فلاں پسندیدہ چیز ہے وہ فلاں پروگرام دیکھ لو. یعنی اپنی خاطر، اپنی مصروفیات اور اپنی دلچسپیوں کی خاطر بچوں کو غلط عادتیں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات وہ پھر بالکل بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. پھر اسی طرح اگر کبھی بچوں کو مارنا بھی پڑے، یعنی کہ اسلام میں یہ نہیں کہ بالکل نہیں مار سکتے، کبھی کبھار آپ سختی کر بھی سکتے ہیں، لیکن منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ایسی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں ہے جس سے نشان پڑے. یعنی پھر کیا مارے، بس ایسے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہلائیں ان کو، لیکن باقاعدہ جیسے مارنا یا ڈنڈا اٹھا لینا اور کہنا کہ ہم ان کی تربیت کرنے لگے ہیں اور ہم ان کی اب اصلاح کرنے لگے. خیر یہاں تو آپ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کا ایک طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر قانون کے ڈر سے ہم بچتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے ڈر سے بھی ہمیں بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیز میں پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام بچوں سے کروائیں. بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے نہیں تمہیں نہیں کرنا آتا، میں خود ہی میز لگا رہی ہوں، تمہیں نہیں کرنا آتا، میں خود برتن دھو گی، جو چھوڑ دو، تم یہ نہیں کر سکتے، میں یہ اپنا فلورز خود صاف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے آپ میں بہت پرفیکشن ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو کام میں شریک کریں. اگر کچھ توڑ دیں گے، کچھ پھوڑ دیں گے، کچھ خراب کر دیں گے تو اسی سے سیکھیں گے، اور اگر آپ انہیں سیکھنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا صدقہ ان کے ہاتھ سے کروائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دینے والے بنے تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں، رشتے داروں کو ان کے ہاتھ سے دلوائیں، ان کے اندر سے مال کی حرص اور لالچ کم کریں. لیکن بات یہ کہ اگر اپنے دل سے کم ہوگی تو ہی ان کے اندر سے کم ہوگی. اگر اپنی مشکلات پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. آپ سن رہے تھے، آپ نے پوچھا تم کچھ واقعی اس کو دینا چاہتی ہو؟ نہیں تو کیا ہے، تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. وہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ بچے کے اندر کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں تو اس کو شرمندہ نہ کریں، تانا نہ دیں. بعض اوقات ہم رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب ان کی مرمت کرتے ہیں یا خوب ان کو جتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہمیں سب خبر ہے، اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ تو میں نہ کریں. وہ جو ایک آڑ ہے، ایک احترام کا ایک پردہ ہے یا ایک حیا ہے درمیان میں، اس کو نہ توڑیں، اس کو نہیں تار ہونے دیں. بچوں کو یہ جرأت نہیں آنے دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ بات کرتے ہوئے خود اس میں محتاط ہوگے. پھر اسی طرح اچھے کاموں پر اپریشیٹ کریں.
حوصلہ افزائی کریں. آپ کو پتا ہے کہ اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو سرٹیفکیٹ مل رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کی اپریسیشن ہو رہی ہوتی, لیکن ہم ان کو انکریج نہیں کرتے. نہیں, چھوٹا سا بھی کام کریں تو ہم دوسروں کو شکریہ بولتے, اپنے بچے کو شکریہ کیوں نہیں بولتے؟ دوسروں کو جزاک اللہ کہنا سیکھ گئے, اپنے بچے کو جزاک اللہ کہنا نہیں سیکھے. اگر ان سے کوئی خدمت کراتے ہیں تو کبھی ان کی کر بھی دیں, اگر ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو ان کا بھی کام کبھی کر دیں, اگر ان کو مشکل میں بلاتے ہیں تو ان کی مشکل میں بھی پہنچے, کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان ہے. ان کو ہم چھوٹا 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 کہتے اور سمجھتے بس چھوٹا ہی کر دیتے ہیں. تو نہیں, چاہے وہ چھوٹے ہیں, اگر دیکھ کر وہ سب سمجھتے ہیں, چاہے وہ بول نہیں سکتے, سن کر وہ سب جان رہے ہوتے ہیں, اگرچہ وہ ابھی پروڈیوس نہیں کر سکتے, اپنے جذبات کا کھلی اظہار نہیں بھی کر سکتے ہوتے. بچوں کو فزیکلی تو بچہ سمجھے, مگر مینٹلی صرف بچہ نہ سمجھے, وہ ایک مکمل انسان ہوتے ہیں. صرف ابھی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے, لیکن لے سب کچھ, ان پٹ سب ہو رہا ہے, آؤٹ پٹ ایک عرصے کے بعد ہوگا, اندر سب جا رہا ہے. جیسے ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو سب ہنڈیا میں ڈالتے ہیں, پھر وہ گلتا ہے, پکتا ہے, پھر نکلتا ہے, لیکن ڈالتا ہے تو وہ سب کچھ ہے نا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ ڈالیں آپ, چاہے وہ چھوٹے ہوں مگر ڈالیں. اب ایسی ریسرچ سامنے آ رہی ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ 4 سے زیادہ زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی اس کو قرآن نہیں پڑھانا, بہت بوجھ ہے, ابھی اسکول میں ایسے پڑھا. کچھ نہیں, جو آپ بچپن میں دیں گے وہ لیتا چلا جائے گا. جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا, وہ اس کے لیے ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم ترتیب دے کر رکھیں اس چیز کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے اور جوان ہو جائیں, دوستی کریں, ان سے کمیونیکیٹ کریں. بڑے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا بے حد ضروری ہے. اب ان کے ساتھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, صرف محبت اور پیار نہیں, دوستی, لاجک کے ساتھ ریزنیبل انداز میں ان سے بات کریں, کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے. ان کو مشوروں میں شریک کریں. آپ گھر خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچے بچے ان کو کیا پتا, ان کو بھی شریک کریں. آپ کچھ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں, یہ نہیں کہ پروگرام بنا کے ان کو بتا دیں, ان کو مشوروں میں اب شریک کرنا شروع کریں. پھر اسی طرح ایسے کام نکالیں کہ جس میں آپ ایز اے فیملی شریک ہوں. یہاں میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, اگر کہیں بھی گیدرنگ ہوگی بچے الگ کر دیے جائیں گے, ٹین ایجرز الگ ہو جائیں گے, بڑے بوڑھے الگ بیٹھ جائیں گے. نہیں, سارے مکس ہو کر بیٹھے, اکٹھے ہو کر ایز اے فیملی بیٹھے اور ایک دوسرے کی بات سننا اور سنانا جانے. یہ جو بالکل زبانوں کا اختلاف ہو گیا اور جو کلچرز کا اتنا اختلاف ہو گیا کہ گھروں کے اندر اجنبی ہو گئے سب, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تربیت میں. یہ کسی نے پوچھا تاہا کا مطلب کیا, اگر بچے کا نام رکھا گیا اور اس وقت معلوم نہ ہو کیا ماں باپ اکاؤنٹیبل ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو اچھا نام دینا بھی ماں باپ کی ذمہ داری, کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اپنا نام بار بار ریپیٹڈلی سنتا ہے اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی اس کے نام سے اس کو پکارا جائے گا. اب یہ کہ اگر کوئی نام ایسا ہے جس کا مطلب ہی کوئی نہیں, یا نام ایسا ہے جو مطلب خراب ہے, تو اس نام کو بدل سکتے ہیں آپ. جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن ابھی بھی وقت ہے, آپ تبدیل کر دیجئے. تاہا جو ہے وہ قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. لہٰذا ایسا نام کیوں رکھتے ہیں جس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے, اس لیے نام بدل دے تو اچھا ہے, لیکن اس کے رکھنے میں گناہ نہیں ہے ایز سچ, کیونکہ قرآن کے 2 حروف ہیں. سوال ہے کیا صرف ماں ہی بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے یا باپ پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ دونوں پر ذمہ داری ہے, دونوں کی پوچھ ہے, لیکن چونکہ بچہ ماں سے زیادہ قریب رہتا ہے اس لیے زیادہ ذمہ داری پھر ماں کی ہو جاتی. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے, بچہ ماں کے آٹومیٹیکلی فطری طور پہ قریب رہتا ہے زندگی کے, خاص طور پر پہلے 7 سال. تو اس لیے اس کی ساری لرننگ بھی اس وقت ہو رہی ہوتی. اپنی زندگی کا 81% حصہ وہ لے چکا ہوتا ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے. تو اس لیے ماں کی پھر پوچھ بھی زیادہ اگر وہ اس کو غلط سکھا رہی ہے. باپ بچے پر دھیان نہیں دیتا تو کیا کیا جائے؟ جبکہ باپ 5 وقتی نمازی ہے, مسجد جانے کا بھی پورا پابند ہے, ویسے ہر طرف نیک آدمی ہے, تو پھر کیا کمی ہے؟ صرف یہی ہے آپ کو شکایت کہ بچے کے اوپر توجہ نہیں دیتا. کس قسم کی توجہ آپ چاہتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے پر تو کوئی بات نہیں, لیکن جب بچہ مثلا 10 سال کا ہو جائے تو صرف باپ کو خود مسجد نہیں جانا, بچے کو بھی پھر لے کر جانا ہے, پھر اس کے اوپر پوچھے, پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. جب بچہ گھر سے باہر نکلنے کی ایج کو پہنچ جائے تو پھر باپ بھی ماں سے بڑھ کر ذمہ دار ہو جاتا ہے. اگر بچے بڑے ہو گئے 20-21 سال کے تو ان کی کمپنی کو کیسے بدلا جائے؟ کیونکہ جب تک خود شعور آیا بچے ہاتھ سے نکل گئے, بڑے ہو گئے. اب ان کے بچوں کو آپ پکڑ لیجئے, ان کے بچوں کو تھام لیجئے, کیونکہ اب وہ شادی کی عمر کو ہیں تو اب ان کی آگے نسل آنے کو تیار ہے. پھر بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی یہ جو جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی, یہ اگلی نسل کے لیے اپلائی کریں. اینی ہاؤ آپ دیکھیے کہ اس ایج کے بچوں کی کمپنی بدلنا واقعی آسان نہیں ہے,
لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ خود پہلے ان کے ساتھ دوستی کریں، اعتماد ڈیولپ کریں. جب انہیں آپ پر اعتماد ہوگا، آپ ان کی سننے والے ہوں گے، اور وہ سنائیں گے کب آپ کو؟ جب آپ ان پہ ہنسیں گے نہیں، ان کی غلطیوں کو ہر وقت ان پہ تانا نہیں دیں گے، ان کی غلطیوں کو کسی اور کے ساتھ جا کے نہیں کھولیں گے، ان کو پورے کانفیڈینس میں لیں گے. جب آپ کانفیڈینس میں ان کو لے لیں گے، پھر آپ کے لیے ان کو بات منوانا آسان ہوگا. اور کانفیڈینس میں لینے کے لیے آپ کو بہت سا صبر اور تحمل کرنا پڑے گا. ان کی غلط باتیں جانتے ہوئے آنکھ بند کرنی پڑے گی کہ جیسے ہمیں نہیں پتا. اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.